یہ علامہ سندھی کا ایک اور حوالہ پڑھا، کیونکہ لوگوں نے رفع دین سے بھی بہت فتور پایا، منسوخ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جھوٹ بول اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایڈی سنت کہ مولانا انور شاہ کشمیری جیسا بندہ دیوبندی عالم مندہ یار 22 صحابہ کرام تو صحیح اور حسن حدیثاں کہ رسول اللہ شروع چی رکوع جاندیاں بھی رکوع اٹھ گیا کر دے ساڈے کو آدھے لے دے کہ ابن مسعود رضی روایت ہے حضور نے چھڈیا بھی ہے وہ بھی حسن بنی، تھوڑے بندیاں نے منیا بھی گزارے جوگی ہے، صحیح نہیں ہو سکی تے دوجے تے بہت 20-22 امام آدھے دو تین ہی آدھے صحیح یا حسن ہے صحیح بھی کروں یہ بھی ضعیف ہے تو آدھے ہاتھی گزار دے جے نکے چوں دی سوئی دے گزارا مسیح پیر رکھنے سانوں تھان لبا بجے نہیں کر دیتا دی شاید ساری نماز ہو جائے تسی الٹا ہمالیہ نہ ٹکر مار دے جے اور 22 صحابہ کرام دی حدیثاں اور ایک دن بھی حضور نے نہیں انہوں چھڈیا تے نہ کوئی ختم کیتا آخر تک اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اس طرح ہی کر دے مگر کر دے جے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ٹھہرا کے جدوں کہنا ہوندا پہلا ہاتھ چک دے کھڑے رکھ دے پھر ٹھہر کے آندے اللہ اکبر اور دل سے مننے کہ جس طرح میں پہلی تکبیر تے آکھیا اللہ میرے ہاتھ کھڑے میں سب تو بیدار اور بڑی ہوں کسے نو نہیں میں پوچھتا تے نہ مننا میرا ایک ہی معبود ہے اے سمجھو ادھروں زبان کہہ رہی ہے اللہ اکبر توحید دا کلمہ اور ادھروں ہاتھ کہہ رہا ہے کیا میں ہاتھ اٹھا ہینڈز اپ تھی جان دے ہار مننی کسی سب تو دستبردار ہے سب نو چھڈیا اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماؤندے جے دھیان کریں تے ایس تیرے ہاتھ سے لا حول لکھیا ایتھے لا قوت الا باللہ لکھیا تو یہ کھڑے کر کے اللہ نو آکھتا کہ اللہ ویکھ میرے دوویں ہاتھ خالی نہ میرے کوئی زور ہے نہ طاقت اگر میں نماز بھی پڑھنا تیری توفیق اور مہربانی میرے کی ہے میری تو زندگی اپنی نہیں میری حرکت اپنی نہیں تو دو ہاتھ جڑے خالی کر کے رب نو صفر الجدین ہو کے کھا دینا نہیں کرنے کناں نو لاؤنا ہر گل دا بیڑا غرق اس طرح اٹھانا کہ بلا رخ خدا دا گھر سامنے ہوئے خدا دی جگہ وہ گواہ ہوئے رب دی جگہ یہ کعبہ انہوں گواہ بنا کے کہ اللہ میں ہاتھ خالی کر کے بکھاؤنا نہ میرے کوئی زور ہے نہ ہور مینوں کوئی دینا صرف تیری حکومت ہے تیرا راج ہے تیرے سوا میں کسے نہیں منتا پھر علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ بعض لوگ جڑے آندے جی یہ منسوخ ہو گیا فلاں ہو گیا 123 سوا دوسری جگہ ایک پاسے حدیث پاک آندی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بالکل آخری سال بندے نو چاہیے بے شرم اور بے حیا نہ ہو جائے چلو دین کوئی گل نہیں کرنا نہ کرنا گنجائش ہے مگر ایڈی بے حیائی کہ منسوخ کرنا وہ کہڑے دنوں منسوخ ہے کہ آخری زمانہ بالکل آخری سال حضرت وائل بن الحویرث وائل بن حجر اور مالک بن الحویرث آئے 20 دن حضرت مالک آپ دے کو رہا اور 20 دنوں تو بعد حضور نے دیکھا آخر انہوں کا بال بچہ تو آپ نے خود ہی شفقت فرمائی کہ مالک ہوں بہت دن ہو گئے تسی واپس کرانا کرے تے تر چ اذان کیا کرے وڈا جڑا جماعت کرایا کرے تے نماز ادنا پڑھو حدیث جڑی سلو کما رہے تمونی مسلی جتنا مینوں نماز پڑھنا ویکھیا ادا نماز پڑھ اس موقع تے تو مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے یار اسی اس آخری زمانے ویکھیا کہ اللہ دے رسول مالک ابن الحویرث قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه وحين ركع وحين رفع راسه من الركوع حتى هذا فروع اذنيه کہ جدوں رسول اللہ نماز داخل ہوئے ادوں بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے رکوع میں جان لگیا اٹھائے جدوں سر اٹھایا تو بالکل کنا دی لو تک ہاتھ چلے گئے اس زمانے سے ویکھے ہن یہ مسئلہ ایک انہوں نے بھی بیان کیتا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت پڑھ کے یا تیسری پڑھ کے اٹھ نہیں سی جاندے سیدھے اتحیات تک بیندے سی پھر ہاتھوں سے پار پا کے اٹھتے سی یہ جلسہ استراحت ہے تھوڑا جہا آرام کر کے اٹھنا پہلی اور تیسری جیداں کر دی حنفی لوگ یہ قائل نہیں کئی ہمبلی بھی نہیں قائل آندے نہیں یہ بڑھاپے پروں کیتا ایک کوئی سنت نہیں سی حضور اسے بھاری ہو چکے سی بوجھل ہو گیا سی بدن آپ دا اس آپ نو اس طرح کرنا پیندا وہ علامہ سندھی آندے دو بے جوڑ کرنا ایک پاسے رفع دین نو ختم کرنا یہ جی بند ہو چکا تے جدوں جلسہ اس طرح بڑھاپے چ آندے کس وقت دی گل جے بڑھاپے دی ہے بڑھاپے پروں کیتا تے رفع دین نہیں بڑھاپے جاری منسوخ کدوں ہویا اے عبارت سن دے قابل فرماؤندے فروایت عمر رفع عند رکوع ورفع منه دلیل لا بقائه وہ بطلان دعوی نصری کہ حضرت وائل اور حضرت مالک انہاں لوگاں چوں ممن صلی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر جدوں حضور دے دن تھوڑے جہ رہندے سی انہاں اودوں نماز آپ دے پیچھے پڑھی تو جدوں یہ دوویں دسدے کہ حضور اسے ہاتھ اٹھاؤندے سی رکوع نوں جاندیاں اٹھدیاں تو پتہ چلیا اس گل دا دلیل ہوئی کہ رفع دین قائم سی اور جڑے آندے منسوخ ہو گیا انہاں دا دعویٰ باطل ٹوٹا کیفا و قدر وا مالک ہذا جلسۃ الاستراحہ آندا یہ ہوئی مالک ہے
جدوں نے آخیا پہلی اور تیسری بہ کے اٹھتے سی جلسہ اس طرح حاملوها کان فی آخر عمر چینل کیور اس سنت تو صحیح جان چھڑاتی یہ تو بڑھاپے کرتے سی پہیا لہ صاحب نے مفعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصدن فلا یکون سننا ایک کوئی آپ نے جان کے نہیں کیتا بڑھاپے پر مجبوری وہ دل یہ کہتا بڑھاپا جانا اسی ویلے تو رفع جان کا سنا ہے ایک ہی تو ٹائم کی گل ہے جی وہ بڑھاپا یہ بھی حضور بڑھاپے کر رہا ہے وہذا یقتضی ان یکون رفع اللہ دی روا ثابت اللہ منسوخا اس تو پتہ چلیا کہ جے مالک اور جڑا ہے وائل یہ تھی سمجھتے جی کہ بڑھاپے چاہے اور بالکل آخری جنا تو جلسہ استراحت تے بڑھاپا بنا لیا رفع جان نہ یاد آیا کہ بڑھاپے جاری سی کہڑا دن آیا جب بند ہوا پتہ چلیا کہ منسوخ کوئی نہیں ثابت ہے لیکن نہیں فی آخر عمر اندام کیونکہ تاری اپنی گل کے مطابق بالکل آخری دن جب بڑھاپے حضور نے کیتا فل قول بین منسوخ قریب من التناقض اور اس طرح کا یہ منسوخ کہنا دو گلاں ٹکراؤندیاں کہ جلسہ استراحت بڑھاپا تے رفع جان والی پھر منسوخ نہیں اسی دنوں کی گل ہے آخری دی دونوں مننیاں پینیاں وقد قال صلی اللہ تعالی وسلم لمالک ھذا واصحابہ صلوا کما رأیتمونی اصلی فرماؤندے اسے مالک نو اور اس ساتھیاں نو تے اس وفد نو آکھیا سی ایڈاں دی نماز پڑھیو جداں دی مینوں پڑھدیاں ویکھیا اس تو میرے پراؤ جے کر سکدے جے رفع جان کریا کرو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے والذی یرفع حب الی مما لا یرفع جڑا رفع جان کردا اور نہ کرن والے انہاں مینوں بہت پیارا لأن حدیث رفع اکثر کیونکہ رفع جان دیاں حدیثاں گنتی چ بھی زیادہ ہے واقوا تے ثبوت بھی پکیاں اے صحیح اور حسن درجے دیاں 22 حدیثاں ادھر ایک کمزور دی روایت ہے تے نہیں کر سکتے سنت دی توہین نہ کرو کوئی ٹھٹھا نہ کرے کوئی مکھیاں اڑانا نہ کرو عاقبت گندی نہ کرو اللہ دے رسول میری تہاڈی جان ہے اگر پیغمبر خدا نہ رشتہ ٹوٹ گیا کوئی شے خدا دی نہیں نہ کوئی دین ہے نہ اسلام ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشقان اوز خوباں خوب سر جڑے حضور نہ پیار کرن گے وہ سونے تو سونے ہو جان گے فرشتیاں نہ درجہ اچا ہو جائے گا خوش رہو زیبات رہو بے خوب بسیارت اللہ دے نزدیک شانہ ہی والے تو پیغمبر خدا جو سب کچھ ہے گا اس نفل یہ دین کرنا چاہیے نماز کے اندر کہ نہیں مولانا نے کل بتایا تھا ٹھیک ہے میں رفع الدین کے بارے میں کچھ پہلے سے نا ایک بات اس پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ سارے میرے بہن بھائی سن لیں یہ بہت اہم بات ہے ہمیشہ یاد کر آپ یہ سن لیں کہ میں کسی خاص مسلک کا وکیل نہیں میرے نزدیک بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں ایک گلدستے کے 4 پھول ہیں سب کی خوشبو الگ الگ ہے میں یہ سنی سنائی باتیں نہیں کرتا ہے ان کا سب کچھ میں نے پڑھا میرے پاس ڈھیروں ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ان میں کافر نام کی کوئی بات نہیں ہے یہ سب مسلم ہیں اللہ کے رسول کے پروانے ہیں دین کے دیوانے ہیں سمجھنے میں کوئی غلط فہمی کسی کو اگر ہوگی تو کوئی بات نہیں جہاں تو اس کا علم تھا اس نے اپنا علم استعمال کیا اللہ اس کی نیت کے مطابق اس لیے ایک تو یہ جو نا کہ میں ان میں سے کسی کو برا کہوں یہ توقع مجھ سے نہیں رکھنی چاہیے یہ بالکل مسلم ہیں ان کا احترام کرتا ہوں ان کے علماء کا عزت سے نام لیتا ہوں دوسری بات کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ وہی الہی نہیں ہے کہ مجھ پر کوئی معذلہ وہی آتی میرا کہنا جو حرف آخر ہے میں بھی ایک انسان ہوں جو میں نے پڑھا وہ میں پیش کرتا ہوں غلط بھی ہو سکتا دوسرے لوگ اپنی رائے بھی رکھ سکتے ہیں مگر اس پروگرام میں جدل اور مناظرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض مذہبی لوگ جو ہے نا وہ بحث شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ مدرسوں میں آتی ہے اس بحث کے لیے دوسرا فورم ہے کہ میری مسجد میں آئیں بیٹھیں گے ان کی دلیلیں بھی سنیں گے وہ میری سنیں یہاں صرف پوچھا کریں نا جو میں نے کہہ دیا اس پر بات ختم اس پر اگر آپ نے دلائل لینے ہیں گفتگو کرنی ہے تو مسجد میں تشریف لے آئیں جمعرات کو یا جمعہ کے دن رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ بیٹھ کر میں اپنے بھائی کی سنوں گا وہ میری سنیں ساری دلیلیں دیکھ لیں گے یہاں جو جھگڑا شروع ہو جاتا نا جیسے کل ایک بھائی نے کیا کچھ میں بھی جذباتی ہو گیا تو بات ہو جاتی ہے خراب یہ لائیو پروگرام ہے یہاں تو سارے میرے بھائی بہنیں سن رہے ہیں یہ محبت کی باتیں ہیں میں سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی کچھ میرے بھائی یہ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بات درست ہے اس کے بعد جھگڑے شروع یہاں کر دیں تو پھر تو یہ عورتوں کی جیسی لڑائی شروع ہو جائے گی اس سے پناہ مانگنی چاہیے آپ سارے میرے بھائی ہیں مسلم ہیں میں ان میں سے کسی کی تکفیر جو ہے نا کافر کہنا اس کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں وہ آپ کافر ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی کلمہ ایسا نہیں کہنا چاہیے مسئلہ آپ کر سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ درست نہیں اب میرے بھائی نے پوچھا رفع الجان کو جو شخص ضد اور عداوت چھوڑ کر پڑے گا نا اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے
رفع الیدین ایک مرتبہ بھی کیا. رفع الیدین تو کرتے سوائے بازیہ کے، جو مسکت مان کے نا وہ ایک بار بھی نہیں کرتے. وضو کر کے آئے سیدھے کھڑے ہوئے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ اکبر. اب نماز ان کی بھی درست ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک صاحب کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اٹھانے کی سنت ہی ہے نا، اگر اس نے نہیں کیا کوئی فرض چھوڑ دیا. اللہ اکبر کہنا فرض تھا. نماز وہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، مسکت مان اب ان کے قبضہ میں، وہاں سلطان قاضی عالم سارے آبادی ہیں، ان کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے. تو مسئلہ تو سنت کا یہ ایک بار بھی سنت ہے. اس سے زیادہ مرتبہ اگر کیا جائے، رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے 2 رکعتوں کے بعد، وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، زیادہ ثابت ہے. اس کی بہت حدیثیں ہیں، جیسے مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 25 صحابہ سے مروی صحیح ہیں اور حسن ہے. مقابلے میں نہ کرنے کی 1-2 روایتیں ہیں حضرت برا سے اور حضرت ابن مسعود سے. برا بن عازب کی روایت سے تو خود حنفی اور آپ ہی دستبردار ہو گئے کہ وہ پیش کرنے کے قابل نہیں. ابن مسعود رضی اللہ کی جو حسن ہے، صحیح نہیں بن سکی، گزارے کیا، وہ بھی دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، اس لیے یہ بھی قابل اعتماد نہیں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو شیعہ حضرات کرتے ہیں ہر اللہ اکبر کے ساتھ، وہ 10 صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ایسا بھی کرتے تھے، اور حضرت انس بھی سجدے کو جاتے کرتے تھے اور بھی کرتے ہے. یہ سارے طریقے ٹھیک. جو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کرے گا اور میری طرح کرے گا کہ کسی نماز میں 1 بار کرے، کسی میں 3 بار کرے، کسی میں ہر بار کرے، اصل سنت کا پیرو تو وہ ہے. جو ایک پر جم جانا چاہتا بسم اللہ جم جائے، مگر یہ دلیری نہ کرے کہ بڑے بڑوں کی داڑھی پر ہاتھ ڈالے. بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اور علماء امت کرتے بھی آ رہے ہیں، نہ کرتے بھی. وہ بعض حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول فیصل ہے، جھگڑے جتنے جی چاہے کرے، آخر اس پر آنا پڑے گا. فارا مرہ تارا کو مرہ، کبھی حضور کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے. سنت غیر مطلق کل سننا، یہ سب سنت ہی سنت ہے. یہ ہے بات بھائی انصاف کی. اب جھگڑا کرنا تو کرتے. رفع الیدین کرنا ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ رفع الیدین جو ہے اس کے سنت ہونے میں کوئی شک نہیں. جو نہیں کرتے وہ بھی نہیں کہتے یہ کہ یہ ختم ہو گیا، یہ بند ہے. ضدی اور شرارتی لوگوں کا تو کوئی علاج نہیں، وہ ہر گروہ میں موجود ہیں. سب لوگ مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے رفع الیدین کیا اور یہ آخر عمر تک کیا. مگر کچھ لوگ بزید ہیں کہ آپ نے کبھی کسی نماز میں چھوڑا نہیں. میں سمجھتا وہ بھی تشدد کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں. بڑے بڑے نیک اہل حدیث علماء نے یہ بات مانی ہے کہ وہ روایت بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے کبھی چھوڑا بھی ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ ان سنتوں میں سے ہے جو فعلہ مرۃ و ترک مرہ، حضور کبھی کر لیتے تھے کبھی چھوڑ دیتے. والکل سنہ، اور یہ سب سنت ہے. دونوں طریقے ٹھیک ہے، کبھی کسی نماز میں کر لے کبھی چھوڑ لے. وہ کہتے ہیں چھوڑا ہی نہیں اس لیے جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں. یہ کہتے ہیں پہلے ہوتا تھا بند ہو گیا. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ منسوخ ہو گیا. یہ بعض والوں نے بات بنا لی. وہ مانتے تھے کہ بھائی سنت ہے مگر اگر چھوڑ بھی لے تو نماز جائز ہے، اس لیے چھوڑ لے کوئی، ہم نہیں کہتے اس کی نماز نہیں. مگر زیادہ ثبوت جو ہے نا میرے 22 حدیثیں ہیں جو مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ نے خود مانا ہے کہ 22 صحابہ سے ہے کہ حضور کرتے. ایک حسن روایت صحیح سے کم ہے، حضرت ابن مسعود کی ہے کہ آپ نے چھوڑا بھی ہے. اس لیے سوئی کے ناکے جتنی گنجائش ہے اگر کوئی چھوڑتا ہے. کجا ہمالیہ سے ٹکر لیتے ہیں کہ کرنا نہیں چاہیے. کرنے کا تو ثبوت بہت زیادہ، سب بہت صحابہ سے. اس لیے جو کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو نماز اس کی بھی بالکل درست ہے، منسوخ نہیں ہوا. کبھی نہیں آپ نے اس کو حکم دیا کہ آپ بند کر دو. جھوٹ بولتے ہیں. خواہ مخواہ وہ روایت غیر متعلقہ جانا کہ گھوڑوں کی دموں کا اس کے ساتھ جوڑ ملاتے ہیں، وہ یہ رفع الیدین نہیں ہے. جی میرے بھائی کوئی اور سوال؟ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں کہتے ہیں پیچھے سے جوڑنے چاہیے،